نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چپٹر نمبر 93 اور اس کی حدیث نمبر 704 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 93، جس کا عنوان یہ ہمارے سامنے ہے، نماز، علم اور اس قسم کی دیگر عبادات کی طرف سکینت اور وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے۔ نماز، علم اور اس قسم کی دیگر عبادات کی طرف اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ پیش قدمی کرنا، آنا، ان کو ادا کرنا، یہ مستحب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے اور مومنوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پچھلا چیپٹر جو ہم نے دیکھا تھا، جو شروع ہوا تھا 92 نمبر، وقار اور سکینت کا بیان، یعنی آہستگی سے چلنا، وقار اور اطمینان سے چلنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہونی چاہیے، یہ ایک مومن کا ایک کریکٹر یا اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے نہ صرف عام روٹین میں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہوئے بھی ان کی جس طرح سے، جس انداز سے ان عبادات کو یا ان احکامات کو بجا لانے کا حکم ہے، اس انداز سے ان احکامات کو بجا لایا جائے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جہاں کہیں ہوں۔ ہاں، کہیں پر کچھ عبادات جو ہیں وہاں پر ان جس طرح سے ادا کی گئی، پر مثال کے طور پر جو صحیح ہوتی ہے صفا اور مروہ کی، اس کے درمیان ایک خاص مقامات پر آج بھی وہاں پر نشان ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا تیز چل کے یا بھاگنے کے انداز سے وہاں پر چل کر وہ ادا کی جاتی ہے، وہ وہ جو پہلو ہے عمرے کا۔ لیکن اس کے علاوہ باقی عبادات جو ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت رہنمائی ان کے سنت سے، ان کے طریقے سے، ان کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کے مطابق اس کو ادا کرنا، وہ ہوئی ہمارے لیے اہم ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی سے متعلقہ یا اسی سے ملتے جلتا یہ چیپٹر ہے، جس میں ایک مختصر سا چیپٹر ہے، جس کے شروع میں امام نووی نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کا ریفرنس دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص ادب کی چیزوں کو، یعنی شعائر اللہ جو ہیں، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے قرآن مجید میں بھی پڑھا کہ ایک تو وہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا وہ چیزیں یا وہ باتیں یا وہ اعمال جو کسی خاص چیز کی طرف یا کسی خاص واقعے کی طرف
یا کسی خاص سنت کی طرف اشارہ ہمیں کرتی ہیں یا اس کی طرف یاد کراتی ہیں یا اس کا حکم ہمارے سامنے میں آتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ تو جو شخص ادب کی چیزوں یعنی شعائر اللہ کے میں جو شخص شاعر اللہ میں ادب کا خیال رکھتا ہے، ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے، ان میں وقار اور سکینت رکھے، تو یہ فعل دلوں میں پرہیزگاری میں سے ہے، یہ فعل دلوں میں پرہیزگاری میں سے ہے، یعنی یہ ایسے بندے ہیں جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہے کہ وہ اس طرح سے اس عمل کو ادا کرتے ہیں جس طرح سے اس کا ادا کرنے کا حق ہے، اس کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک حدیث جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے اس والیوم کی حدیث نمبر 704 ہے، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 1، یہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو، جو نماز امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو۔ تو نماز کی طرف آنا، نماز با جماعت جو ہے یہ خاص کر مردوں کے لیے جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے، تو یہ اکثر ہم نے دیکھا گیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر نماز شروع ہو چکی ہے، اور خاص کر ہم نوٹ کرتے ہیں مسجدوں میں رکوع جب میں چلے گئے ہیں، تو کیونکہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ رکوع میں اگر شامل ہو جائے تو یہ تو رکعت ہو جاتی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی، بہرحال اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر ہے، لیکن جن کا خیال ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے وہ پھر ایسی بھاگم پیل کرتے ہیں وہ رکوع کے ساتھ ملنے کے لیے کہ مطلب ایسے بھگ دھڑ کی سی سچویشن، ان کے بھاگنے کے قدموں کی جو آواز ہے وہ اس سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، سکینت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اپنے معمول جو ہے، ہاں تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اپنی اپنی تیز رفتار میں چلنے کا، لیکن بھاگنے والی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم رہنمائی ہے ہمارے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہم میں سے جو بھی کچھ کمزور ہے اس معاملے میں، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جب بھی جائے، نماز کے لیے جب بھی جائے، تو سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جائے، اور جو نماز کے ساتھ امام کے ساتھ مل جائے وہ تو پھر مکمل، اس کو پھر بعد میں باقی رہ جانے والی نماز کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی اسی سے متعلقہ کہ نماز کے ساتھ ادا کرنا یا ملنا جو ہے، اس سے متعلقہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ، اضافی الفاظ ہیں اسی طرح کی حدیث کے ساتھ، کہ تمہارا ایک آدمی جب نماز کا قصد کر لیتا ہے تو نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے انفارمیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر بڑا احسان یا کس قدر بڑی آسانی ہمارے لیے، کہ جس نے نماز کا قصد کر لیا، جس نے نماز کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاری پکڑ لی، اور اس کے لیے وہ شروع ہو گیا، اس نے وضو وغیرہ اپنا شروع کیا، نماز کی طرف چلنا شروع ہو گیا، نماز ادا کرنے کے لیے اس نے ساری تیاری کر لی، تو گویا کہ اس کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ادا کر رہا ہے یا نماز کی کیفیت میں ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی اہم اور بڑی ہی ایک کہہ لیں کہ مسحور کن ایک مطلب مسلمان کے لیے ایک سچویشن ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے جب ریڈی ہو رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے نماز کی حالت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے آیت نمبر 700، سوری حدیث نمبر 2 جو ہے، 705 نمبر حدیث اس چیپٹر کی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں مسلم کا بھی کچھ حصہ روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یوم العرفہ، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارا قرآن میں یہ سبق جو ہے وہ بھی گزرا ہے۔ بہرحال وہ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپسی لوٹ رہے تھے، یعنی عرفات سے مزدلفہ جب شام کو مغرب کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے نکلنا ہے اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرنا ہے،
تو اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ جب وہ عرفہ سے لوٹ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے لوگو، سکینت اختیار کرو، یعنی سکون سے چلو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔ نیکی اس میں نہیں کہ تم تیز تیز چلو یا تیز تیز بھاگو، بلکہ نیکی اس میں ہے کہ تم سکونت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو، اور دھیمی یا مناسب چال جو ہے وہ چلو، نہ کہ بھاگ دوڑ کرنے والی سچویشن جو ہے وہ اپناؤ۔ یہاں پر ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر سواریاں جو ہیں ان میں وہ ساتھ ہوتی ہیں، اونٹ اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کو بھگانے کے لیے یا ان کو تیز چلانے کے لیے جب ان کو کہہ لیں کہ ہانکا جائے، تو وہ پھر اونٹوں کی بھی ایک آواز خاص قسم کی ان کے نتنوں سے ان کے سانسوں وغیرہ کی آتی ہے۔ تو یہ ایک بھگدڑ کی کیفیت جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، تو پھر یہاں پر دیکھیں، اگر ہم نوٹ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوڑے سے، اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اپنے کوڑے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں جو انہوں نے کوڑا یا چھانٹا پکڑا ہوا تھا، اس کو اس کی طرف کرنے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ دھکم پیل کرتے ہوئے آ رہے تھے ایسی سچویشن میں، اور ان کو اس طرح کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت جو ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے، کہ آج کل وہاں پر لاکھوں افراد ہیں جو ایک ہی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں پر اگر کوئی دھکم پیل کی سچویشن یا ویسی بھگدڑ کی سچویشن ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ کئی کئی افراد جو ہیں وہاں پر حتیٰ کہ ہلاکت تک ہو جاتی ہے کئی کئی افراد کی، اس تکم پیل کی وجہ سے یا اس گڑبڑ کی وجہ سے جو اس قدر بڑے کراؤڈ میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کے الفاظ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم رہنمائی کرتے ہیں کہ سکینت اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ ارکان ادا کیے جائیں حج کے بھی، اور حج کے علاوہ باقی بھی ارکان یا باقی بھی جو احکامات ہیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے جس طرح سے ان کو حکم دیا گیا یا جس طرح سے اس کا ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے، اس کے مطابق اس انداز میں کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ یہ دو ہی احادیث تھیں اس چیپٹر میں۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر نمبر 94۔ یہ ہے مہمان کی عزت اور تکریم کرنے کا بیان۔ مہمان جب کوئی آ جائے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کی کس طرح سے اس کو ویلکم کر کے پھر اس کی خاطر مدارت یا اس کی ضیافت کرنا، اور اس کی اس کا خیال رکھنا، اس کے رہنے بیٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سا بالکل چیپٹر ہے، جس میں آیات میں ہے سب سے پہلے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک کوٹ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے پاس دو فرشتے گئے تھے، جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب آئے تو انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی سنائی تھی، نمبر ون، اور نمبر ٹو حضرت لوط یا قوم لوط کی طرف جانے کا اشارہ بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا فرمان بھیجا ہے، تو لہذا ہم اس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کافی تفصیل سے ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے جب یہ آیات آئیں گی۔ تو بہرحال یہاں پر دو اجنبی مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا لینے آئے، کہ مطلب کیا ارادے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تواضع کرنے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ان کو ویلکم کہا، ان کا سلام جواب، ان کو بٹھایا، پھر وہ ان کے لیے ضیافت کھانا وانا جو ہے وہ ریڈی کرنے کے لیے آئے، اور پھر وہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ فرشتوں نے کھانا، کیونکہ وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، تو کھانا تو وہ نہیں کھانے والے تھے،
تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استغفار کیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیونکہ اس وقت کا جو کہنے کے رسم و رواج یا ایک اصول چلتے یا چل رہے تھے اس وقت، اس کے مطابق اگر کوئی کسی کے گھر میں جا کر کھانا پینا جو ہے اس سے اجتناب کرتا ہے یا وہ نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اچھی نیت سے، کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمنی کرنے کے لیے یا اس طرح سے کوئی معاملہ کرنے کے لیے آیا ہو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے کانشیس بھی ہوئے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں جب ہم پہنچیں گے، لیکن یہاں پر ان مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے ریفرنس کے حوالے سے یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کی، کہ جس میں آیت کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے کیا تیرے پاس؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہا انجانے لوگ ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، کہ اپنے قبیلے کے یا اپنے گاؤں وغیرہ کے نہیں ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیا اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی انہوں نے ان مہمانوں کو ویلکم کر کے فوراً ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا اور ان کے سامنے حاضر کر دیا، پیش کر دیا۔ اسی طرح سے آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 78 کا ریفرنس ہے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کا، وہی دو فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے، وہی دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی سنگین قسم کی برائی میں ملوث تھے۔ جب ان کو پتہ چلا، اس قوم کو، تو ان لوگوں کو، کہ اس طرح سے دو خوبصورت مطلب لڑکے یا آدمی جو ہے، کہ وہ تو فرشتے تھے انسانی روپ میں، تو دو خوبصورت مرد جو ہیں وہ اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تو ان کی قوم جو ہے ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اپنے مہمانوں کی اصل شناخت جو ہے وہ ابتداء میں نہیں تھی، وہ بھی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انسان جو ہے وہ سمجھے، تو لہذا انہوں نے ان کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس قوم کے کوئی قوم جو ہے ان کے مہمانوں کی کوئی اس طرح سے بے حرمتی نہ کرے۔ تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ اس ریفرنس کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے بھی وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، کہ یہ میری بیٹیاں، وہ اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ تھا، یا قوم کی جو ان کی جو قبیلے کی یا قوم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی طرف اشارہ تھا، کہ ان کے ساتھ نکاح کر کے پاکیزہ اپنا جو رشتہ ہے وہ تم تعلق قائم کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم اس طرح سے ایک سنگین جرم جو ہے اس میں ملوث ہو جاؤ۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مہمانوں کی عزت کیا ہوتی ہے، اور یہ برائی جو ہے یہ کس قدر بری ہے؟ تو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، یا میرے مہمانوں کی نسبت سے مجھے رسوا نہ کرنا، کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت اور ان کی تکریم جو ہے وہ میرے اوپر لازم ہے، تو میں ان کی مطلب حفاظت جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ۔ تو ان دونوں آیات کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو مہمان کی عزت افزائی کرنا اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اور اس کے آرام کی چیزیں جو ہے باہم اس کو پہنچانا، یہ اس کی عزت اور تکریم کا حصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث جو اس چیپٹر میں ہے، دو حدیث، اور پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے اور یا پھر خاموش رہے۔ تو یہاں پر دو تین نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں اس چیپٹر کے عنوان کے اعتبار سے۔ پہلی نصیحت
کہ جو قیامت پر اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے، مہمان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کر کے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کی اچھی ضیافت اور اچھا انتظام اس کے لیے کرے۔ اور پھر دوسرا کہ جو صلہ رحمی کرنا جو ہے، یہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرنا، کسی کے فائدے کی بات کرنا، فضول گوئی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموش ہی رہے۔ تو یہ تین ہدایات اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور مہمان کی عزت یا مہمان کے بارے میں بھی اگلی آیت میں ہمیں مزید کلیریفیکیشن ملتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جب اکٹھا کریں تو ہمیں ایک پورا کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ ملتا ہے، جس سے ہمیں وضاحت بھی ہوتی ہے کچھ ہمارے جو پوائنٹس ہیں ان کی۔ یہ دوسری حدیث حضرت ابو شیخ خویلد بن عمرو خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ مہمان کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات اس کا حق ہے۔ ایک دن اور ایک رات اپنی یعنی ایک دن اور ایک رات میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کر کے اس کو تم پیش کرو۔ اور مہمان نوازی 3 دن ہے۔ مہمان کا حق جو ہے وہ ایک دن کا ہے، اور مہمان نوازی جو ہے وہ 3 دن ہے۔ بس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ یعنی جو 3 دن تک جو ہے وہ مہمان نوازی اس طرح سے ہوگی، اس کا خاص طریقہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر وہ اسٹے کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے، مہمان کو بھی چاہیے کہ نارمل جو اس کا جو اس کا جو مطلب گھر والا ہے، اس کے اپنے رہن سہن جو ہے اس کے مطابق، اس کے کھانے پھانے یا اٹھنے بیٹھنے کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، اگر اسے 3 دن سے زیادہ وہاں پر رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس کی فردر کلیریفیکیشن آگے مسلم کی ایک اور روایت سے ملتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، پھر عرض کیا یا پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ مہمان اپنے اس ہوسٹ کو کیسے گناہ گار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یعنی اگر کوئی مہمان اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور لمبے عرصے کے لیے اس کے پاس ٹھہرتا ہے، کہ اس کے پاس ایک نارمل جو اپنی لائف سٹائل ہے اس سے ہٹ کر، اکثر ہمارے گھروں میں یا اکثر ہمیں ہمارے فیملیز یا ہمارے خاص کر مڈل طبقے اور لوور طبقے کے لوگ جو ہیں، فیملیز جو ہیں، ان میں یہ سچویشن ہے، کیونکہ مہمان آ جائے تو اس کے لیے کوئی کوئی گوشت وغیرہ تیار کرنا، اسپیشل اس کے لیے ضیافت وغیرہ کرنا، وسائل کے مطابق وہ ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پسلی نہیں ہوتی۔ تو شروع میں ایک دن جو ہے وہ تو مہمان کا حق ہے، اور اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا یہ اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے کر لے۔ لیکن پھر 3 دن سے زیادہ جو ہے مہمان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو ہوسٹ ہے اس کو گناہ گار نہ کرے، کہ اس کے پاس وسائل نہیں اور وہ کھانے پینے کے یا آپ رہنے بہنے کے انتظام وغیرہ کرنے میں کوئی اس کی اپنی وسائل کی کمزوری کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو، جس کی وجہ سے مہمان جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ان احادیث میں ملتی ہیں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے، اور میزبان جو ہے اس کے اوپر بھی کتنا جو ہے حق ہے مہمان کا، اور کہاں تک اس کی تواضع اور ضیافت وغیرہ ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی طاقت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ہوں تو دونوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، مہمان کو بھی اور میزبان کو بھی۔ تو ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ایک بڑی خوبصورت رہنمائی ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمیں ملتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ مہمان جو ہے وہ بھی اس طرح سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، یا میزبان جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ آ کر اس نے لمبی تان لی یہاں پر۔ لیکن بہرحال مہمان اور میزبان دونوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ، اور دونوں کا آپس میں جو معاملات ہیں وہ ہمیں ان احادیث سے
بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگلا چیپٹر جو ہے، چیپٹر نمبر 95، یہ ہے خیر کی خوشخبری دینے اور مبارکباد کہنے کے استحباب کا بیان۔ خیر کی خوشخبری، اچھی بات کی خوشخبری دینا، اچھے نتیجے کی خوشخبری دینا اور مبارکباد پیش کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مومنوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کیا کہ ان کو خوشخبریاں دی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اور مومنین کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر خوشخبریاں دی۔ بہت ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی۔ لیکن یہ خوشخبریوں کا چیپٹر جو ہے جب ہم پڑھیں گے تو اس چیپٹر میں ہم یہ نوٹ کریں گے، تو ایک تو یہ خوشخبریاں وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ریفرنس سے ہم دیکھیں گے جب، تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو یا اپنے رسولوں کو، نبیوں کو جو خوشخبریاں دی ان کا تذکرہ ملے گا۔ اور احادیث میں جب ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یا مومنین کو جو خوشخبریاں دی تو ان کی طرف ہمیں اشارہ ملے گا، یا اس طرح کی ہمیں احادیث ملیں گی۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ اپنے ذہن میں رہنا چاہیے، یا ایک بات جو ہے جس کو ہمیں خاطر میں رکھنا چاہیے کہ خوشخبری دینی چاہیے، خوشخبری دینا جو ہے یہ مستحب ہے۔ خوش فہمی پیدا کرنا، سبق دکھانا، یا جھوٹی خبروں کی بنیاد پر کوئی ایسی خوشخبری کے طور پر کوئی بات بتا دینا جس کا جو کنفرمڈ نہ ہو، جو ان کنفرمڈ ہو، تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خوشخبریاں دی وہ کنفرمڈ خوشخبریاں ہیں۔ وہ لوگ جو ان بریکٹس میں جہاں جہاں پر جس بھی نوعیت کی کے عمل کے مطابق اس کو یہ خوشخبری دی، جو جو ان بریکٹس میں ان پر پورا اترنے والا ہے، اس کے لیے وہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمڈ ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کو وہ خوشخبریاں سنائی، وہ ان خوشخبریاں ان کے لیے کنفرمڈ تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس میں کسی کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے یا سبز باغ دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی بات کر دینا۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں آیات میں اور احادیث میں جو ہمیں خوشخبریاں ملے گی یہ وہ خوشخبریاں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یا مومنین کو خوشخبریاں دی۔ تو اس اعتبار سے یہ چیپٹر جو ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر اس کو ہم ریوائز کریں، دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جو جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ خوشخبریاں کنفرمڈ کر دی ہیں، لیکن دنیا میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرے گا تو آخرت میں اس کو وہ کنفرمڈ خوشخبریاں ضرور ملیں گی۔ تو بڑھتے ہیں آیت سوری چیپٹر کے طرف۔ سب سے پہلے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو وہ مومن یا وہ مسلمان جو باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو، خیر خواہ جو ہیں ان کی باتوں کو جو سنتے ہیں، بڑے اطمینان سے اس کو بڑے اطمینان سے سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، اور اس میں سے پھر اچھی باتیں جو ہیں ان کو پک کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اچھی باتیں جیسے کہ یہاں پر تذکرہ کیا، برائی کرنے والے کو معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، یا تنگ دست کا قرضہ جو ہے وہ اس کو مہلت دے دینا یا معاف کر دینا، یا جو بھی اس کے بس میں ہے، کوئی اچھی باتوں میں سے اچھی نصیحت کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں اور اچھے باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یقیناً یہ خوشخبری جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر فضل و کرم اور رحمت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح سے آگے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 21 کا ریفرنس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت، رضامندی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی پچھلی آیت کے ریفرنس سے یا اوپن آیت کے طور پر دیکھیں کہ جو جو تقوی اختیار کرے گا
اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے گا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں دی ہیں جنت کی۔ اسی طرح سے آگے سورہ فصلت کی آیت جو ہے اس کا کوٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو جنت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کچھ بریکٹ کے اندر، کہ جو اس طرح سے کرے گا اس کے لیے جتنی جنت جو ہے وہ کنفرمڈ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے اپنے مومنین کے لیے، جو جو ان خوشخبریوں کے مطابق ان بریکٹس میں رہتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح سے آگے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 ہے۔ پس ہم پس ہم نے اس ابراہیم کو بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے جن کا ابھی پچھلے چیپٹر میں ریفرنس میں کوٹ کیا ہم نے آیت، تو یہ وہی واقعہ ہے کہ جب وہ دونوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دو بردبار بچے جو ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ صافات میں، اور اسی طرح سے آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے ہمیں دوسرا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ خوشخبری جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی ان کو۔ اور پھر اسی طرح سے آگے سورہ آل عمران میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف مطلب ایک ہی جو واقعہ ہے وہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اسی واقعے کی نسبت سے جب انہوں نے خوشخبری دی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے دو بیٹوں اور ایک بیٹے اور ایک پوتے کی، تو اس پر یہ ریئیکشن ہے ان کی بیوی کا، حضرت ابراہیم کی بیوی کا۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی اور اس نے اسے اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور ان کی بیوی اس لیے ہنسی کہ مطلب میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہو چکی ہوں، تو اب میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کنفرمڈ خوشخبری تھی، کوئی خوش فہمی نہیں تھی، یا کوئی تسلی ایسی نہیں تھی کہ تسلی رکھو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کنفرمڈ خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اسی طرح سے آگے جو آیت ہے اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس زکریا کو فرشتوں نے پکارا کہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کی خوشخبری جو ہے وہ ان ایڈوانس میں دی تھی۔ اسی طرح سے اس کے بعد آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ مسیح ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی تھی۔ تو یہ اس طرح سے یہ آیات میں ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یا اپنے مومن بندے جو ہیں ان کو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ذکر کی ہیں۔ ان کی احادیث جو ہیں اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ابراہیم جن کو ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، یہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی تکان ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے خوشخبری سنائی اپنی پہلی بیوی ہماری جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو، انہوں نے بڑی مشکل اور تکلیف کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا سارا مال ان کے لیے مختص کر دیا۔ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ ان کو سب سے پہلے قبول کرنے والی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو ان کا کردار جو ہے 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی اہم رہا اور بہت ہی مطلب ساتھ دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری دی، اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تو یہ کنفرمڈ خوشخبری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے کی تین احادیث جو ہیں وہ اپنی متن کے اعتبار سے کافی طویل ہیں، ہم اس کو مختصر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں سے جو چیپٹر کے متعلقہ جو بات ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس میں انڈر لائن کیا ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم اس کو مختصر انداز میں ان احادیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ ہے بخاری اور مسلم میں ہے، یہ دونوں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ سارا دن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر انہوں نے اپنے آپ کو معمور کر دیا ایک دن۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسجد میں، لیکن وہ مسجد میں نہیں تھے۔ ان کو جب پوچھا انہوں نے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ تو اس طرف کو گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف نکل پڑا، تو بیر عریس جو ہے ایک کنواں ہے یا ایک باغ ہے کہہ لے مدینہ میں، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے دربان کا کہہ لے کے رول ادا کر دیا، وہ دروازہ وغیرہ جو تھا اس دروازے وغیرہ پر وہ کھڑے ہو گئے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اندر کنویں کی مطلب کنویں کی منڈیر پر یا کنویں کے کنارے پر بیٹھے، ٹانگیں جو ہیں انہوں نے اپنی ٹانگیں مبارک جو ہیں وہ لٹکائی ہوئی تھی، جیسے ٹانگ لٹکا کر بیٹھ جانا ہوتا ہے، اور پھر پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ دروازے پر بیٹھ گئے کہ کوئی خلل نہ ڈالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو تنہائی کی جو کیفیت ہے اس میں۔ تو اس کے دوران جب وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازے پر دستک دی تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے جواب آیا کہ حضرت ابو بکر، کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو اس پر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے انہیں کہا کہ ٹھہریے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لیتا ہوں۔ پھر اتنے میں پرمیشن لیتا ہوں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ اس طرح سے ابو بکر آئے ہیں تو وہ کیا ان کو اجازت ہے اندر آنے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ عاشری کے ذریعے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی جنت کی۔ اسی طرح سے وہ دوبارہ وہ حضرت ابو بکر اندر آئے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف دائیں طرف بیٹھ گئے، اسی طرح سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ واپس وہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ گیٹ پر چلے گئے اور اپنی کہہ لیں کہ اپنی وہ خدمت جو ہے وہ انجام دینے لگے۔ تو پھر واپس دستک ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، تو ان کو بھی وہاں پر رکنے کا کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی، اور ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو اور بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح سے پھر تیسرے جو وہاں پر صحابی حضرت عثمان بن عفان آئے۔ حضرت عثمان بن عفان کی بابت جب حضرت موسیٰ نے ابو موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مطلب اطلاع دی اور ان سے پوچھا کہ کیا اندر آنے کی اجازت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، انہیں اجازت دے دو، اور ایک بلوا یعنی ایک حادثے کے ساتھ جو ان کو پیش آئے گا، حضرت عثمان کو جو حادثے کے پاس ایک بلوا پیش آئے گا، اس کے بعد ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی خبر بتا دو، سنا دو کہ ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ حادثہ ہمیں پتہ ہے، خوب اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیراؤ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی وفات جو ہے وہ ایک حادثے کے نشین میں ہوگی۔ ہاں البتہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت جو ہے وہ کنفرمڈ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی تھی۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو ہے، بشارت جو ہے، وہ اپنے تین قریبی ساتھیوں کو وہ بھی یہاں پر فرمائی، جو کہ یقیناً کنفرمڈ نیوز ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً پورا کیا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے یہ بھی کافی طویل ہے اپنے متن کے اعتبار سے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہاں پر ہم سارے جمع تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت ابو بکر اور عمر بھی وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آئے تو ہمیں وہاں پر احساس ہوا یا محسوس ہوا یا ہمیں کچھ ڈر ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خطر تھی، وہ ہر وقت ہر طرف ان کے دشمن جو ہے وہ منڈلاتے پھرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی قتل کا کوئی معاملہ جو ہے ایسا تو نہیں ہو گیا۔ تو ہم گھبرا کر اٹھے، تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے وہاں سے اٹھا گھبرایا ہوا کہ اللہ خیر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو ان کو تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بھی اور باقی ساتھی بھی جو ہیں تلاش کرتے ہوئے نکلے، تو ایک باغ میں ان کو محسوس کیا یا اندازہ کیا، جس کی چار دیواری میں کوئی دروازہ ان کو نہ ملا، یا جلدی میں وہ دروازے تک کوئی نہیں پہنچ سکے، تو ایک چھوٹے سے نالے ٹائپ ایک راستہ تھا جس کے ذریعے سے وہ سمٹ سمٹا کر گھس گسا کر وہ اندر داخل ہوئے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کدھر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کافی دیر سے وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں اور وہاں سے مطلب واپس نہیں گئے، تو ہمیں تو آپ کی جو صحت ہے اس کے بارے میں ایک تشویش تھی، جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں۔ میں تو سمٹ سمٹا کر اس طرح سے اندر آ گیا ہوں، باقی ساتھی جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور آپ نے مجھے اپنے دونوں جوتے دے کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میرے یہ دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ، اور اس باغ کی دیوار کے باہر جو بھی ملے، یعنی باہر جو ساتھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی تشویش کرتے ہوئے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو جو بھی باہر ملے اس کو اس بات کی اس میں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر بھی اس کے دل، اور اس پر وہ اس کے دل پر پورا یقین رکھتا ہو، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یعنی باہر جو لوگ ہیں، صحابہ موجود ہیں، ساتھی موجود ہیں، ان میں سے جو دیکھ لو کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ جو توحید کی گواہی دے اور اس پر پورے دل سے یقین کرتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ جنت کی خوشخبری موحد کے لیے بہت دفعہ تذکرہ ہوا، بہت ساری احادیث اس پہلے پہلے گزر گئی کہ جو تو صحیح معنوں میں موحد ہے، توحید پر ہے، توحید پر اس کی موت آئی اور توحید کے اوپر اس نے کسی قسم کی کوئی ڈنڈی، کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوا، تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت جو ہے وہ ہے۔ لیکن یہ جنت کی بشارت جو ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے گناہ وغیرہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے توحید شرط ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ان صحابہ کرام کے لیے بھی اور پہلے جو گزر چکی احادیث ان کی نسبت سے عام مومنین جو ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اگر توحید کے اوپر بغیر کسی شک و شبے کے زندگی گزاری اور پھر مطلب اللہ کے حضور حاضر ہوگا جب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اگلی یہ حدیث جو ہے یہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، اس کو بھی اسی طرح سے مختصر انداز سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اپنے متن کے اعتبار سے کافی طویل حدیث ہے۔ حضرت ابن شمامہ، ابن شماسہ، ابن شماسہ، یہ صحیح تلفظ جو ہے وہ ہمیں عربی متن سے ملتا ہے، ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابن شماسہ جو ہیں یہ بعد کے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، جبکہ وہ قریب المرگ تھے، جبکہ وہ اپنی موت کے قریب تھے۔ تو پس وہ کافی دیر تک روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، تو ان کا صاحبزادہ کہنے لگا کہ ابا جان، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی؟ حضرت عمرو بن عاص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشخبریاں جو ہیں دی تھی ان کی خدمات کے صلے کے نتیجے میں۔ تو چنانچہ حضرت عمرو بن عاص جو ہیں انہوں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور فرمانے لگے کہ اپنے زندگی کے تین واقعات جو ہیں، یا تین دور جو ہیں، حضرت عمرو بن عاص نے تذکرہ کیا وہاں پر، یا ان کو یاد کیا، اور پھر ان تینوں اپنے زندگی کے جو ادوار ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ پہلے خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ وہ تینوں ادوار ان کی زندگی کے کون سے تھے؟ پہلا دور تھا جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا تھا، اور اس وقت سب سے زیادہ مجھے یہ بات پسند تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قابو میں آ جائے اور میں آپ کو قتل کر دوں معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی اسلام لانے سے پہلے کی کیفیت تھی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری موت اسی حالت میں ہو جاتی تو یقیناً میں جہنمی میں ہوتا۔ اور پھر دوسرا اپنا جو اسلام سے پہلے کا ان کا ایک دور تھا اس کا ہے۔ پھر دوسرا دور جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کا دور انہوں نے بتایا کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ مجھے کنفرمیشن چاہیے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو کیا واقعی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ شرط انہوں نے رکھ دی وہاں پر۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا، یہ موضوع کے اعتبار سے یہ یہاں پر بشارت ہے ان لوگوں کی جو مسلمان ہو گئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت اپنے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے، اور اسی طرح سے حج جو ہے وہ اپنے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے یا مٹا دیتی ہے۔ تو حج کا ادا کرنا جو ہے وہ آج ہم سب کے لیے اسی طرح سے موجود ہے۔ اسی طرح سے ہجرت کرنا یا اسلام قبول کرنے والے جو ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اس کے پہلے جو گناہ ہے، پچھلے جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشخبری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو اس وقت دی جب وہ اسلام لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ان کے حضور حاضر ہوئے۔ تو گویا کہ اس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور اس قدر محبوب تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو نظر بھر کر نہیں دیتا، اور اب بھی آج بھی اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھ لے تو میں ان کا حلیہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا تھا، کیونکہ میں نے ان کو کبھی نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس قدر کئی دفعہ محبت اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جس شخص سے محبت کی جاتی ہے، جس شخصیت سے، تو اس کا جلال یا اس کی عزت تکریم اس قدر ہوتی ہے کہ اس کو غور سے دیکھنا، اس کے نظر میں لانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے محبت کی انتہا میں یہ ہمیں اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس طرح سے محبت کی انتہا کی کیفیت جو ہے وہ ہوگی حضرت عمرو بن عاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح سے تیسرا دور جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور اس پر وہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں یا تھوڑا سا وہ احساس کرتے ہیں کہ تیسرا دور ان کا تھا جب ان کو حکومتی منصب جو ہے وہ ملے۔ بعد میں آنے والے دور میں ان کو کچھ گورنر وغیرہ بنا کر بھیجا گیا مختلف جگہوں پر۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اس بارے میں میرا کیا حال ہوگا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی، یعنی جب حکومت میں تھا تو اس وقت میں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب جو میرا کیا حال ہوگا جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا۔ تو پس وہاں پر پھر انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی، رونے پیٹنے والی کوئی عورت جو ہے وہ نہ جائے، اور نہ ہی کوئی آگ میرے ساتھ وہاں پر لے کر جانا جنازے کے لیے، اور جب مجھے دفنا چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا، پھر میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جاتا ہے۔
تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث کا آخری حصہ جو ہے یہ ہمیں کچھ اور انفارمیشن جو ہے وہ بھی دیتا ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے محبوب ساتھی جو ہے انہوں نے یہ حدیث مختص کی ہے، تو اس کا ہمیں احادیث کی ریفرنس پہ ضرور جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے تینوں طرف، کہ ایک تو جنازے کے اوپر رونا پیٹنا نوحہ کرنا جو ہے اس کو بالکل منع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے دفنانے کے بعد پھر وہاں پر اس میت کے لیے دعا کرنا، یہ اس کے لیے آسانی کا باعث ہو سکتا ہے کہ جب جب اس کو دفنا دیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں اس بابت بھی تھوڑی سی انفارمیشن ملتی ہے، اور ٹائٹل جو ہے اس کے مطابق کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس کے گناہ ختم ہو گئے، بشرطے کہ اب وہ اگلی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے، تو یقیناً اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر ہجرت کرنا جو ہے وہ بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے یا گرا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی حج کے چیپٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حدیث دیکھی ہم نے کہ جس نے حج جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی ایسی فضول گوئی کے جس نے حج کا ادا کر لیا، گویا کہ وہ ایسے واپس لوٹے گا حج سے جیسے کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی اس چیپٹر کی، طوالت کے اعتبار سے تھوڑی لمبی تھی لیکن موضوع کے اعتبار سے ایک عام فہم تھی۔ تو اس میں جو اہم پوائنٹ تھے اس کو اگر ہم جلدی سے دیکھ لیں اس حدیث میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ قریب المرگ شخص جو ہے اس کو تسکین کی خاطر کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی قریب المرگ شخص جو ہے اس کو حوصلہ اور تسلی دینی چاہیے کہ تم نے اچھے کام بھی کیے ہیں دنیا میں، تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کرے گا، اور پھر جتنا بھی ممکن ہو وہ اس کو احساس دلانا چاہیے یا نیکی کا احساس دلانا چاہیے تاکہ وہ پرسکون ہو، اور اپنی موت کے بارے میں زیادہ وہ اس طرح سے اس کی کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح سے ہجرت، حج اور نماز وغیرہ جو ہے صغیرہ گناہ کو معاف ہو جاتے ہیں، تاہم کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے خاص توبہ کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے اور حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، لیکن صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ ان کی معافی جو ہے وہ پھر درکار ہوتی ہے، اور کبیرہ گناہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کفارہ ادا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وصیت کرنا، اور خاص کر ان بدعات اور رسومات کی بابت جن کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، وصیت کی جائے تو وہ ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی، لیکن وہ اسی کمیونٹی میں رہتا ہے یا ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس طرح کے رسومات میں ہیں کہ اس کو شک ہو کہ میرے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی رسومات نہ ادا کریں، تو لہٰذا اپنی وصیت وہ چھوڑ جائے ان کو کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد اس طرح سے نہ کرنا جیسا حضرت عمرو بن عاص نے کیا۔ تو یہ وصیت کرنا بھی مستحب ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں وصیت جو ہے وہ ضرور کر دیں۔ اسی طرح سے دفنانے کے بعد قبر پر دیر تک کھڑے رہنا اور میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ بھی سنت ہے، جیسے کہ دوسری روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بابت حکم موجود ہے۔ اسی طرح سے دفنانے کے فوراً بعد قبر پر نیک لوگوں کی موجودگی سے صاحب قبر کو تسکین ہوتی ہے اور سوال جواب میں آسانی ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں تاکید ہے کہ کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو یہ بھی احادیث میں ہے، اس حدیث میں بھی ہے، اور یقیناً دوسری احادیث میں بھی ہوگا کہ میت کے لیے دعا کی جائے جب اس کو دفنا دیا جائے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ ہمیں کچھ رہنمائیاں بھی اس حدیث میں کافی ساری ملتی ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے آج سنا سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کو صحیح طور پر ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دی ہیں، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان خوشخبریوں کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور پھر ان خوشخبریوں کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جو ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی میرا خیال ہے اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔
ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص رحمت ہمارے اوپر کرے، دنیا کے معاملات میں بھی، اور ہمیں یہ توفیق دے دنیا کے رزق سے آخرت کی کمائی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح سمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔